بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد۔ پاک ویوز ٹی وی، محمد منشا۔ آج کے عنوانات: امریکہ اور سعودی عرب نے ایران پر الزام لگایا ہے کہ یہ جو آئل تنصیبات پر حملے ہوئے ہیں وہ حوثیوں نے نہیں، ایرانیوں نے براہ راست کیے، اور وہ جنوبی ایران جو پرشین گلف کے ساتھ اس کا حصہ ملتا ہے، علاقہ ملتا ہے، وہاں سے حملے کیے گئے ہیں۔ اور نمبر 2 کہ قاضی فائز عیسیٰ کے متعلق پٹیشنز والا بینچ جو ہے وہ ٹوٹ گیا۔ اور نمبر 3 JUIF کا ورکرز کنونشن اسلام آباد میں۔ اور چوتھی ایک نظم ہے کہ کوئی بندہ نہ بن کے خدا رہے۔ تو تھوڑا تفصیلی جائزہ لیتے ہیں، لیکن پھر بھی مختصراً کہ امریکیوں نے بنیادی طور پر اور ان کے فالو اپ میں سعودیوں نے، کیونکہ دونوں یک جان دو کالب ہیں ایز فار ایز ایران از کنسرنڈ، تو اس کنفلکٹ کو ایک نیا موڑ دیا ہے کہ امریکیوں نے کہا ہے کہ ایرانیوں نے براہ راست سعودی عرب پر حملہ کیا ہے۔ ظاہر ہے اس کے بڑے عام کانسیکوینسز ہیں، گویا اس کنفلکٹ کو ایک نیکسٹ لیول پر لے جایا گیا ہے۔ ایرانی اگرچہ اس کی تردید کرتے ہیں، لیکن جو حریف ہوں یا باہم کمبیٹنٹ لوگوں میں سے ایک پارٹی بھی اگر یہ پرسیپشن رکھے تو ظاہر ہے وہ موجود رہے گی۔ تو اس کا امیڈیٹ کنسیکوینس یہ ہے کہ ہم جیسے ملکوں کو تیل کی زیادہ قیمت دینی پڑے گی، مارکیٹ میں تیل کا یعنی ایک رسکی سا جو ہے وہ صورتحال رہے گی۔ لانگ ٹرم کنفلکٹ ظاہر ہے، لانگ ٹرم کنسیکوینسز اور بھی ہیں، لیکن امیڈیٹلی یہ ہے کہ آئل پیٹرولیم کی مصنوعات مہنگی ہوں گی۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ جو قاضی فائز عیسیٰ کی پٹیشنز کو ہیئر کرنے کے لیے 7 رکنی بینچ عمر عطاب بندیال کی سربراہی میں جسٹس کھوسہ نے بنایا تھا، وہ ٹوٹ گیا۔ حالانکہ ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ جب یہ بات بڑی روز روشن کی طرح عیان تھی کہ ان پر اعتراض ہوں گے جسٹس کھوسہ کہہ رہا ہوں، سردار طارق پر اور جسٹس اعجاز الاحسن پر، لیکن وہ پھر بھی چمڑے رہے بینچ سے اور بڑی لے دے کر کے علیحدہ ہوئے اور بینچ ٹوٹ گیا۔ عمر عطاب بندیال نے بڑا یعنی کوشش کی، ایک طرح سے بلی کرنے کی بھی کوشش کی، لیکن کام نہیں بنا۔ اور اعجاز الاحسن وغیرہ جو ہیں ان کی یعنی بڑی طبیعت گڑبڑ تھی۔ عمر عطاب بندیال سمیت اعجاز الاحسن وغیرہ یہ گویا کہتے تھے کہ بردر ججز ہم پر کیوں الزام لگا رہے بردر ججز کو تم نے جوڈیشل کونسل میں کیا الزامات نہیں لگائے؟ عجیب بات یہ ہے کہ کچھ لوگ اپنے آپ کو مقدس سمجھنے لگتے ہیں۔ مثلاً ایک کنٹینشن یہ تھی جسٹس اعجاز الاحسن کی، کیونکہ میں انڈر اوتھ ہوں کہ میں بالکل کوئی ذاتیات کو یہاں پر انفلوئنسنگ فیکٹر نہیں ہوگا وغیرہ وغیرہ، اس لیے مجھ پر اعتراض بے سود ہے یا بے بنیاد ہے۔ اب دیکھیں یہ وہ شخص کہہ رہا ہے جو سپریم کورٹ کا کئی سالوں سے جسٹس ہے اور جو پوٹینشلی چیف جسٹس بننے کا یعنی اس کی باری آئے گی۔ امیجن کریں کہ اتنا بودا اور احمقانہ آرگومنٹ سر بینچ سمجھ لیں، سر سماعت یہ کہا کہ میں انڈر اوتھ ہوں لہذا مجھ پر اعتراض نہیں ہوتا۔ بندہ پوچھے وہ جتنے بھی، اب پرائم منسٹر بھی تو انڈر اوتھ ہوتا ہے، وزراء بھی انڈر اوتھ ہوتے ہیں، یہ جتنے کانسٹیٹیوشنل عہدے دار ہیں یہ سب انڈر اوتھ ہوتے ہیں، تو پھر ان پر الزام کیوں ٹرٹر کرتے ہو؟ ہیں جی، وہ جسٹس کھوسہ تو فلموں کے الزام بھی لے آتا ہے، ناولوں کے الزام بھی لے آتا ہے، اور تم اسی بینچ کا حصہ ہوتے ہو اور اس وقت نہیں کہتے کہ یہ انڈر اوتھ ہیں لہذا ان پر اعتبار کرو۔ یعنی یہ مخلوق جو ہے اصل میں وہ پروٹوکول صبح جو ملتا ہے نا، وہ بندے کا دماغ خراب ہو جاتا ہے، وہ سمجھتا ہے واقعی میں کوئی آسمانی چیز ہوں، حالانکہ گوشت پوش کے اسی طرح کے لوگ ہیں جس طرح عام گلیوں میں پھرتے ہیں، اور اتنا ہی ذہنی لیول بھی ہے، میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں۔ اسی وجہ سے یہ احمقانہ بات کی ہے، ورنہ پرائم منسٹر مثلا نواز شریف انڈر اوتھ نہیں تھا تو اس کو کیوں نائل قرار دیا جی؟ کیا
شوکت عزیز جسٹس ہائی کورٹ کے اسلام آباد کے، وہ انڈر اوتھ نہیں تھے؟ ان کے خلاف کیوں الزامات لگائے؟ یا اب قاضی فیض صدقے کے آغا کے خلاف کیوں الزامات لگائے ہیں تم نے؟ ان پر کیوں پروسیڈنگ سٹارٹ کی؟ کواسائی جوڈیشل جو سپریم جوڈیشل کونسل میں ہے وہ بھی تو انڈر اوتھ ہیں۔ اگر یہی ایک وہ کہتے ہیں کہ وہ دیوار ہے ہمالیہ کی طرح حائل ہے کہ انصاف بے انصافی نہیں ہونے دیتا، تو پھر سب انڈر اوتھ ہیں، آپ کوئی مقدس آدمی نہیں ہے۔ تو بہرحال بڑی لے دے ہونے کے بعد وہ بینچ ٹوٹا۔ بڑی کوشش تھی کہ اسی طرح یعنی عمر طاہر بندیالی کہتے ہیں یہ نہ کرو، یہ الزام نہ لگاؤ، بردر ججز۔ بردر ججز کیا ہے یار؟ بردر جج کے خلاف ہی تو تم پروسیڈنگز لے کے آئے ہو۔ تو بہرحال یہ بات کھوسا کو بھی پتہ تھی کہ ایسا ہی ہوگا، یہ جسٹس سردار طارق کو بھی پتہ تھا، یہ اعجاز الاحسن کو بھی پتہ تھا، عمر عطا بندیال کو بھی پتہ تھا، وہ پتہ نہیں کس کو نہیں پتہ تھا۔ اس کے باوجود انہوں نے یہ اٹیمپٹ کی اور جوڈیشری جو پہلے ہی ایک یعنی لافنگ سٹاک ہے اس کو مزید بے توقیر کیا۔ پتہ نہیں یہ کیوں، یعنی یہ سمجھ نہیں آئی کہ اب کھوسا صاحب نے یہ کیوں کیا ہے، حالانکہ سیدھا سادہ جب پتہ ہے یہ مطلب نہیں فٹ بنتے، ان پر اعتراض ہونا ہی ہونا ہے اور اعتراض بڑا ہی ویٹی ہے۔ تو بہرحال یہ ہوا خاص کم جہاں پاک، لیکن یہ پہلا راؤنڈ ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ کیا بینچ بنتا ہے۔ 10 ججز اویلیبل ہیں جن میں سے بینچ بنانا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ 7 سے بھی زیادہ، بیسٹ تو یہی ہے کہ 10 کا 10 ہی بنا دیں، فل کورٹ یعنی بنا دیں، لیکن چلو اگر کم بھی کرنا ہے تو کم از کم 7 یا اس سے اوپر ہونا چاہیے۔ اگر اس سے لیسر ہوا، مثلا 5 کا بنا دیں، 4 کا بنا دیں، 3 کا بنا دیں، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ یہ سارا فراڈو پروگرام ہے جی۔ تو بہرحال اس طرح مریم الیکشن کمیشن کے حوالے سے اس کے خلاف پٹیشن جو ہے وہ ڈسمس ہوئی۔ پہلے یہ پہلی ویڈیو میں ڈسکس کر چکے ہیں، جو 153 ہم نے اپلوڈ کی تھی۔ اب نیکسٹ جے یو آئی کا ورکرز کنونشن اسلام آباد میں وہ ہوا، اور مولانا فضل الرحمان نے اپنی پوری تب و تاب سے اور پورے جوش و خروش اور پورے کانفیڈنس سے اپنے کنونشن کو خطاب کیا اور یہ فرمایا کہ اسلام آباد میں جو مارچ ہم لے کر آئیں گے وہ 1.5 ملینز پر مشتمل ہوگا، یعنی 15 لاکھ لوگ ہوں گے۔ لوگ عموماً کہتے ہیں، پہلے پاکستان میں رواج ہے کہ بندے 500 لاکھ کہتے ہیں ملین مارچ ہے، لیکن مولانا نے یہ کہا ہے اور انہوں نے اس کے لیے یعنی ہوم ورک کیا ہوا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے کوئی 7-8 شاید اس سے بھی زیادہ ملین مارچ کیے اور واقعتاً کیے ہیں، اور بہت زیادہ ان میں لوگوں کی تعداد تھی، اور ظاہر ہے وہ they were all fired، وہ انسپائرڈ ہیں، فائرڈ ہیں اور پرجوش ہیں۔ تو دیکھیں اب جو اہل اقتدار ہیں ان کے پہلے بھی پاؤں ذرا لڑکھڑا رہے ہیں، ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ مختلف انداز سے مولانا کو بھی اپروچ کیا گیا ہے، مولانا کے آگے پیچھے جو لنکس ہو سکتے ہیں ان کو بھی اپروچ کیا گیا، لیکن مولانا جو ہے وہ اسٹل اسٹیڈ فاسٹ ہیں اور انشاءاللہ اسٹیڈ فاسٹ رہیں گے، تاکہ اس ملک میں یہ فیصلہ ہو جائے کہ یہ ٹھگوں نے یہ جو فیک پروگرام بنایا ہے اس کو جاری رہنا ہے، یا پاکستان کے حقیقی نمائندے ایک حقیقی الیکشن میں وہ حکومت بنائیں، یا کہ محکمہ زراعت والے جو ہیں لوگوں کو دھونس دھاندلی سے اور ایک فیک قسم کا سیٹ اپ کریٹ کر دیں۔ تو انشاءاللہ اب انہوں نے کہا کہ ہم باقی جماعتوں سے بھی کنٹیکٹ میں ہیں اور وہ انشاءاللہ آ جائیں گی، اور یہ میں بات کہہ رہا ہوں کہ اگر 1.5 ملین نہیں، صرف 1 ملین بھی اگر لے آئے نا تو وہ مارل سپورٹ والے بھی پیچھے پیچھے آ جائیں گے جھنڈا اٹھا کے کہ ہم بھی ساتھ ہی ہیں، اس لیے کہ nothing succeeds like success۔ جب لوگ دیکھتے ہیں کہ زمانہ یہ کروٹ بدل رہا ہے تو پھر عموماً لوگ جو ہیں وہ پیچھے نہیں رہنا چاہتے۔ بہرحال اب وہ نظم پیش کرتا ہوں جس کا نام ہے کہ کوئی بندہ بھی اب نہ بن کے خدا رہے۔ اس میں یہ دونوں عنوانات ہیں جو میں نے ڈسکس کیے ہیں، آزادی مارچ بھی اور عدلیہ کا معاملہ بھی، اور ان جنرل جو پاکستان میں دونس دانتلی اور جور و جفا کی فضا ہے۔ تو عرض کرتا ہوں، انصاف کیوں مزوروں کا تسمہ پا رہے،
انصاف کیوں منہ زوروں کا تسمہ پا رہے، منصف تابع دار ہو عدل ظلم کی ادا رہے۔ انصاف کیوں منہ زوروں کا تسمہ پا رہے، منصف تابع دار ہو عدل ظلم کی ادا رہے۔ یعنی یہ کیوں ہے کہ پاکستان میں سپیریئر جوڈیشری بھی، یعنی اس سے بڑا اور ادارہ کیا ممکن ہے؟ اور اس کے ادارے کا ریپرزنٹیٹر وجہ تخلیق یہ ہے کہ حکومت کو اور یعنی جو موزور لوگ ہیں معاشرے کے، اور ظاہر ہے وہ توپ و تفنگ والے سب سے زیادہ موزور ہیں پاکستان میں، ان کو لگام ڈالنے کے لیے تو عدلیہ کا وجود ہے۔ اس کے علاوہ اور عدلیہ کو چومنے کے لیے یا ماتھا ٹیکنے کے لیے نہیں پیدا کیا گیا جی، وہ انصاف دلوانے دینے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، اور یہ ادارہ آئین میں تخلیق کیا گیا، یا ایون ایٹ لارج جو ہیومن سویلائزیشن ہے اس میں ہمیشہ عدل یا اس سے ملتی جلتی کوئی چیز یا ادارہ رہا ہے، اور اس کا مقصد یہ آپ فوت کر دیں کہ وہ اعلی کار بن جائے۔ انصاف کیوں موزوروں کا تسمہ پا رہے، یعنی بوٹوں کا تسمہ ہے کوئی عدلیہ، لیکن لگتا ہے کہ جس وہ ثاقب نثار نامی وہ چھوٹا شخص، چھوٹے ذہن کا آدمی، اور اسی طرح کے اس کے یہ مالشے جو ہیں ابھی کوششیں کر رہے ہیں کہ بوٹوں کو ہم نے سروں پر ہی رکھنا ہے۔ تو انصاف کیوں موزوروں کا تسمہ پا رہے، منصف تابع دار ہو عدل ظلم کی ادا رہے۔ ہم اہل صفا تفریق حق کو باطل کریں گے، ہم اہل صفا تفریق حق کو باطل کریں گے، ہماری بلا سے اگر کوئی ہم سے خفا رہے۔ ہم اہل صفا تفریق حق کو باطل کریں گے، ہماری بلا سے اگر کوئی ہم سے خفا رہے۔ دیکھیں کئی ہیں دوست یا کئی یعنی اور لوگ ظاہر ہے ایٹ لارج، اور ہمارے جو آڈینس ہے وہ بھی پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں کہ مزور لوگ جو ہیں وہ اس سے ناراض ہوتے ہیں ہمیں بھی پتہ ہے ناراض ہوتے ہیں، بہرحال کیا کریں، مجبور ہیں، یقین کریں وہ بھی مجبور ہیں، اپنے ظلم و ستم کرنے پر مصر ہیں، اور ہمیں بھی یہ کہنے کی عادت سی ہے، کیا کریں، وہ وہاں مجبور ہیں، ہم یہاں مجبور ہیں۔ ہم اہل صفا تفریق کے حق کو باطل کریں گے، ہماری بلا سے گر کوئی ہم سے خفا رہے۔ کیوں میرے وطن کے ہر پیر و جواں کا، کیوں میرے وطن کے ہر پیر و جواں کا، ہر آن بہر سند حب وطن سر جھکا رہے۔ یعنی کیوں یہ ہے کہ دیکھیں جی، سر جھکا کے رکھیں تو پھر آپ محب وطن ہیں، اگر آپ سچی بات کہہ دیں تو آپ غدار ہیں۔ یعنی یہ فضا جو ہے یہ کسی ملک، یہ کسی قوم کے فلورش کرنے کے لیے ہے، یا اس قوم کا گلا گھونٹنے کے لیے؟ تو ہم اہل صفا تفریق حق کو باطل کریں گے، ہماری بلا سے گر کوئی ہم سے خفا رہے۔ کیوں میرے وطن کے ہر پیر و جواں کا، ہر آن بہر سند حب وطن سر جھکا رہے۔ یعنی ہمیں سرٹیفکیٹ لینے کی ہر وقت ضرورت ہے حالانکہ وہ ہماری طرح کے گوشت پوش کے لوگ ہیں، جتنے وہ سٹیزن ہیں ہم بھی سٹیزن ہیں۔ لازم نہیں جسٹس منیر ہی پیدا ہوں صدا، لازم نہیں جسٹس منیر ہی پیدا ہوں صدا، کیوں اعلیٰ کار جفا یہاں قاضی القضا رہے۔ دیکھیں یہ کیا ضروری ہے کہ ہمیشہ جسٹس منیر جیسے یعنی اب کیا کہیں بدزبانی بھی اتنی اچھی نہیں کہ ان کے نقش قدم پر ظلم و جور اور توپ و تفنگ کے اعلیٰ کار ہی بننا ہے، بوٹوں کے اعلیٰ کار بن کے پاکستانیوں کے سروں پر سوار رہنا ہے؟ یہ کوئی ضروری ہے کیا؟ یہ فرض ہے کہ لازم نہیں جسٹس منیر ہی پیدا ہوں صدا، کیوں اعلیٰ کار جفا یہاں قاضی القضا رہے۔ اور اٹھو اے اہل وطن گر آزاد ہونا ہے تجھے، یہ مولانا فضل الرحمان کے آزادی مارچ میں شامل ہو کہ اٹھو اے اہل وطن گر آزاد ہونا ہے تجھے، اب گھر میں نہ کوئی بھی چھپا رہے۔ جنہیں عدل و انصاف چاہیے نا، جنہیں یہ چاہیے کہ ان کی داد رسی ہو، یا ان کے ووٹوں کی اہمیت ہو، یا وہ اس ملک کے مالک و سٹیزن ہیں، ایکول سٹیزن ہیں، کسی نے جو بھی وردی، جو بھی خلط پہنی ہوئی ہو، اور کسی نے چیچڑے بھی پہنے ہوئے ہوں، وہ گلی کے ایک عام آدمی ہو، یا کوئی محلوں میں بیٹھا ہوا، یا توپ و تفنگ کو چلانے والا شخص ہو، سب کے ایک ہی حقوق ہیں۔ لہذا اس کو یقینی بنانے کے لیے آزادی مارچ
تو اٹھو اے اہل وطن گر آزاد ہونا ہے تجھے، اب گھر میں نہ کوئی بھی چھپا رہے۔ اور آخری شعر عرض کرتا ہوں کہ کھل کے بتا دو خوگران جور و جفا کو، کھل کے بتا دو خوگران جور و جفا کو، کوئی بندہ بھی اب نہ بن کے خدا رہے۔ کہ کھل کے بتا دو خوگران جور و جفا کو، کوئی بندہ بھی اب نہ بن کے خدا رہے۔ یعنی اب جو یہ جوئیں ایک خاص وردی پہنتے ہیں یا کسی خاص سیٹ پر بیٹھتے ہیں تو وہ محسوس کرتے ہیں کہ شاید ہم اب تازہ خدا بن گئے ہیں، حالانکہ یہ خدائی جو ہے یہ زیبا فقط ذات بے ہمتا کو ہے، یہ گوشت پوش کے لوگ ہیں۔ اس سے پہلے ہزاروں آئے، لاکھوں آئے، کروڑوں آئے، خاک ہو گئے، یہ بھی خاک ہو جائیں گے۔ اس لیے کسی کو خدا بننے کا اگر شوق ہے تو وہ اپنے سے پہلے اس طرح کے خداؤں کا حشر دیکھ لیں کہ کھل کے بتا دو خوگران جور و جفا کو، کوئی بندہ بھی اب نہ بن کے خدا رہے۔ اور انصاف کیوں مزوروں کا تسمہ پا رہے، منصف تابع دار ہو عدل ظلم کی ادا رہے، ہم اہل صفا تفریق کے حق کو باطل کریں گے، ہماری بلا سے گر کوئی ہم سے خفا رہے۔ کیوں میرے وطن کے ہر پیر و جوان کا، ہر آن بہرے سند حب وطن سر جھکا رہے، لازم نہیں جسٹس منیر ہی پیدا ہوں صدا، کیوں اعلیٰ کار جفا یہاں کا قاضی القضا رہے۔ اٹھو اے اہل وطن گر آزاد ہونا ہے تجھے، اب گھر میں نہ کوئی بھی چھپا رہے، کھل کے بتا دو خوگران جور و جفا کو، کوئی بندہ بھی اب نہ بن کے خدا رہے۔ ہمیں حقیقی خدا کافی ہے، ہمیں اس قسم کے تازہ خداؤں کی ضرورت نہیں۔ تو اس کے ساتھ ہی آپ کی اجازت چاہوں گا، انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان کے عوام زندہ باد۔